الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کل ہم نے صراط مستقیم جو آیت سورہ الانعام کی 126 میں آیت کے اندر اس کی ایک تشریح ہم نے کی، اور سمجھنا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر نماز میں اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرما دے۔ لہذا کل میں نے جو آیات نمبر لکھوائی ہیں آپ کو، اگر آپ کے سامنے رکھیں، میں نے آپ کو سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 جس میں یہ ہم دعا مانگتے ہیں، اس کے بعد سورہ حج کی 67، سورہ مومنون کی 73، یاسین کی 3 اور 4، اور سورہ نور کی 54، اور سورہ شورا کی 52، اور سورہ الانعام کی آیت 161۔ یہ ساری آیات جو ہیں یہ ہمیں کیا بتاتی ہیں بلا؟ ان کا نچوڑ کیا ہے ان آیات کا؟ صراط مستقیم پر کیسے چلنا ہے سر؟ کیسے کیا بات ہوئی سر؟ یہ کہ صراط مستقیم وہی ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ۔ یہ بات کہیں آپ پھر وہ جرنل کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ان میں ساری میں کل میں نے ایک گھنٹے لگایا آپ کو بتانے میں کہ ان میں سے ہر آیت یہ بتا رہی ہے کہ یہ صراط مستقیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں نے 2 آیتیں اور بتائیں آپ کو، ایک سورہ زخرف کی 64 اور ایک سورہ مریم کی 36 نمبر، اور اس میں یہ بات بتا دی گئی دونوں آیتیں۔ زخرف کی 65 لکھی ہوئی ہے، نہیں، زخرف کی 64 ہے۔ 954 جی 364 لکھی ہوئی ہے قرآن میں کیا کون سی نمبر ہے؟ آپ نے دیکھا ہے قرآن میں؟ اگر دیکھا ہے تو میں بھی اپنی اصلاح کر لیتا ہوں، میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، لیکن آپ نے کل سن کے بھی پھر قرآن میں نہیں دیکھا آپ نے۔ اچھا، آیت کا نمبر 65 ہے نا؟ قرآن میں کیا نمبر ہے؟ سر یہ نہیں چیک کیے، میری طبیعت ابھی سیٹ نہیں ہے، وہ جس وجہ سے اچھا لیکچر ہی چلے، میں کل دیکھ کے پھر بتا دوں گا آپ کو، ورنہ آپ قرآن میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، وہ ٹھیک ہوگا، میری بات غلط ہو سکتی ہے۔ اچھا، دوسری بات، 2 آیتیں جو کل میں نے یہ بتائی ہیں آپ کو، زخرف کی 64 اور مریم کی 36، ان دونوں میں اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتے ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں، ہر ایک کا بھی، اور تم سب کا بھی رب ہوں، لہٰذا تم میری عبادت کرو۔ عبادت کا مطلب ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کا کہنا مانو، اس کے حکم پر چلو، جس سے منع کیا ہے رک جاؤ، جس کا حکم دیا ہے اس کو کرو، اور قرآن و سنت والی زندگی گزار دو، تو پھر یہ صراط مستقیم ہے۔ اب یہ ان دونوں آیتوں کا نیچے بھی مطلب یہی ہے کہ جس ہستی نے اس عبادت کا حق ادا کیا جو قرآن مطالبہ کر رہا ہے، وہ کون ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لہٰذا ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ آج میں آپ کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ آیتیں یہیں ایڈ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں بالکل کلیئر ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کیوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ سیدھا راستہ جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہی سیدھا راستہ۔ اچھا، اب بڑے غور سے سنیے اور اس بات کو سمجھیے، کیونکہ یہ نچوڑ ہے رسالت پر، اور عقیدے کی بنیاد اگر ٹھیک نہیں ہے تو معاملات ٹھیک نہیں۔ لہٰذا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مومن جو ہے، لکھیں سورہ بقرہ کی آیت 165،
बकरा की 165। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो लोग ईमान लाते हैं वो सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं। तो अहले ईमान की निशानी क्या हुई, क्या पहचान है उनकी? अल्लाह से मोहब्बत। अल्लाह से मोहब्बत सर। क्या बात कर रहे हैं आप, सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत, ये क्या बात हुई? आप देखें ना, सबसे ज्यादा मोहब्बत होना और बात है और मोहब्बत होना और बात है। वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से करते हैं अहले ईमान। यहीं पर हम डंडी मार देते हैं अननोइंगली, अल्लाह हमें माफ करे, हम बिल्कुल ठीक, आपको आपके वालिदैन बाल बच्चों और जितने आपके पास माल ज़राए वसाइल हैं, सबसे बढ़ के मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए। तवक्कुल रज़ाइल वसाइल और ज़राए पे नहीं होना चाहिए, तवक्कुल किस पे होना चाहिए? अल्लाह पर। अल्लाह ताला पर होना चाहिए। देखें, जब दुनिया वसाइल पर और ज़राए पर तवक्कुल रखती है, अमेरिका ने यही किया अफगानिस्तान में, कितनी बड़ी शिकस्त से दो चार मुजाहिदीन ने हत्थों ने अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह से मोहब्बत का सबूत दिया, वो उन्होंने 3 बड़ी ताकतों को शिकस्त दी। तो सबसे पहली बात कि मोमिन वो है जिसको सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से मोहब्बत है। ये है आयत बकरा की 165 का मतलब। अब चलते हैं आगे। ये मोहब्बत अब जब हमें पता चल जाएगी तो ये मोहब्बत कहाँ से मिलेगी? ओए ओए, अब सुने जरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। लिखे सूरह आले इमरान की आयत 31। आप सुने आयत को और तर्जुमा सुने और फिर आपको पता चलेगा कि सिरात मुस्तकीम वाकई वही है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। आयत सुनिए बड़े गौर से। कुल, ए अल्लाह के रसूल, इनको बता दो। किनको बता दो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वक्त से लेके क़यामत तक आने वाले मोमिनीन को। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, इनसे कहो अगर तुम ये दावा करते हो ना कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तो फिर उसका सबूत क्या देना होगा? फत्तबिऊनी। हाय हाय, क्या बात है, रब्बुल आलमीन फरमाइए फत्तबिऊनी, तो फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। इत्तिबा याद रखें, हम इसका तर्जुमा कर देते हैं ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें। ये इत्तिबा का मतलब होता है पैरवी या इताअत मोहब्बत के साथ। वो बोला किस तरह? अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की इत्तिबा यानी मोहब्बत के साथ आपकी इताअत का मतलब क्या है? जल्दी बताएं। सर उन्होंने जो जो बातें बताई हैं सिखाई हैं उन पर अमल करें। अल्लाह की मोहब्बत पा लेना। आप सुने मेरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों, छोटी से लेकर बड़ी तक, खाना खाना किस आदाब, दुआ, बाथरूम में जाना दुआ, बाथरूम से निकलना दुआ, हर चीज उस जिंदगी के हर पहलू पर जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखाया है, हमें पहुंच चुका है, हम उसके मुताबिक अमल करें, फिर वो इत्तिबा होगी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़ा नमूना है इत्तिबा रसूल का। वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर करते थे तो उन्होंने एक दरख्त के पास थोड़ी देर ठहरते थे। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जो थे वो हमेशा जब वो सफर करते तो उस दरख्त के पास ठहरा करते थे। क्यों? ये सुन्नत थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ये जो आयत मैंने आपको लिखवाई है इसको याद कर ले, सूरह आल इमरान की 31। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, और अगर ए लोगो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर तुम्हें क्या करना होगा? फत्तबिऊनी,
تو تمہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت محبت کے ساتھ کرنی ہوگی. یہ عمل دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ عین اس مطابق ہے جو اللہ کا حکم ہے. آپ تو نمونہ ہے. لہذا اب سنیں آگے آیت کو. یہ جو ہم قرآن ثواب کے لیے پڑھتے ہیں تو ہم بڑے محروم رہتے ہیں اس کے جو مفاہیم ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر فتبعونی، اگر تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو گے، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. کتنا بڑا مقام ہے کہ اطاعت کرو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ تم سے محبت کرے گا. یہ انسان کا سب سے بڑا اونچا خواب ہے کہ رب مجھے پسند کر دے. تو رب پسند جب کرے گا جب آپ اطاعت رسول کریں گے، اتباع رسول کریں گے. اتباع رسول کے لیے آپ کو صراط مستقیم پہ زندگی گزارنی ہوگی. اچھا سنیں ذرا آگے کیا بات ہے. ایک ایک لفظ کو پکڑیں اور آرام سے پڑھا کریں. اللہ فرماتے ہیں یحببکم اللہ، اگر تم اطاعت کا اتباع کرو گے نا، ایک نمبر ہے اللہ تم سے محبت کرے گا. نمبر 2 وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے سابقہ گناہوں کو بھی بخش دے گا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. محبت کے ساتھ ساتھ سابقہ گناہ معاف، جنت کا راستہ آسان. اور پھر ایک صفت لائی ہے اللہ تعالیٰ آخر میں اسی آیت کے، واللہ غفور الرحیم. جب آپ کے گناہ بخشے گا تو وہ غفور ہے، اور جب وہ آپ سے محبت کر رہا ہے تو وہ رحیم ہے. اس کی رحمتوں کے آپ مستحق ہو گئے. یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی صحیح تشریح. اچھا آگے لکھیں اسی کی آیت 132 آل عمران کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے اللہ کے رسول ان کو بتا دو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس اطاعت سے منہ موڑو گے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر منہ موڑو گے کس سے؟ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت سے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ ایسے منکرین حق سے محبت نہیں کرتا. یہاں کافرین کون ہیں؟ وہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتے. فتوے کی زبان مت استعمال کیجئے. اب ہم اپنا جائزہ لے لیں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں تو یہ سارے اعزاز اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے، یہ سارے انعام دیں گے. اور نہیں کریں گے تو دیکھ لیں قرآن نے اس کی بھی تفصیل بتا دی. اچھا یہ تو آیت تھی نا اتباع رسول کے حوالے سے، کیونکہ کل ہم نے دیکھے نا، ہم نے جو 126 میں پڑھا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے. تو صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کر زندگی گزاری ہے. اب اس کی آیت ایک آل عمران کی 31 میں نے پڑھی ہے. اچھا اب سنیں آگے، لکھیں سورہ احزاب کی آیت 21. سورہ احزاب آیت 21 بڑے غور سے سنیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے جو بہترین نمونہ ہے نا، جو رول ماڈل ہے، وہ کس کی زندگی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ایک رول ماڈل ہے. رول ماڈل کیا ہوتا ہے؟ جس کے مطابق ہم اپنے فکر، نظریات، ایمان کو ٹھیک کرتے ہیں، اس کے مطابق، اس کے عمل کے مطابق عمل کرتے ہیں. یہ ہے وہ رول ماڈل. اور یہ کون ہے اور کس نے مقرر کیا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ نے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. آگے ذرا آیت کو بڑے غور سے دیکھیں. میں ترجمہ کر رہا ہوں، سوال آ رہا ہے کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے امیدیں رکھتا ہو اور آخرت کے دن کو اس پر یقین کرتا ہو.
تو یہ رول ماڈل پھر اللہ تعالیٰ کے رسول کس کا مانیں گے؟ اللہ جو کا اللہ سر جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. آیت کے یا اندر اللہ دیکھیں، آیت کے اندر دیکھیں، آیت کے اندر دیکھیں. سر ہر وہ شخص جو اللہ کی قیامت یہ ایمان ہے. یرج اللہ و یوم الآخر، یرج اللہ جو ہے وہ توحید ہے، ایمان باللہ ہے، والیوم الآخر جو ہے آخرت پر ایمان ہے. تو اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور آخرت پر تو پھر تمہارے لیے رول ماڈل نمونہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو بالکل. تو اب آپ نے دیکھا یہاں کس قدر تاکید ہے. اب دیکھیں نا کتنی بدبختی ہے اس امت کے بچوں کو. دیکھیں پتہ نہیں ان کے ایکٹروں کے نام، کھلاڑیوں کے نام، پتہ نہیں کس کس کے نام ان کو آتے ہیں، اور ان کو واقفیت نہیں ہے تو اس ہستی سے جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کی ضامن ہے. اس لیے خدا کے لیے اپنے بچوں کو اس ہستی سے جوڑیے. ایک اور کمال کی آیت سنیں. یہ ساری آیتیں میں نے اسی کی تشریح ہیں کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے. اب سنیں لیکن سورہ حشر کی آیت 7، سورہ حشر آیت نمبر 7 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. ذرا دیکھیں رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا حیثیت اور مقام دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول، جو حکم تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں فخذوہ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. جو کہنے کو جو حکم دیں کہ کرو اس کو ضرور بس ضرور کرو. وما نہاکم عنہ، اور جس سے تمہیں وہ روک دیں، جسے منع کر دیں فانتہوا، باز آ جاؤ. اور پھر کیا کرو؟ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ وہ کام جو اللہ نے بتائے ہیں کرنے کے لیے، امر بالمعروف اس کو کرو، جس سے روکا ہے نہی عن المنکر اس کو چھوڑ دو. اور یہی کام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عین اللہ کے حکم کے مطابق کیا. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں حکم دیں اس کو کرو، جس سے روکیں رک جاؤ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ کا تقوی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرو. ان اللہ شدید العقاب، آگے آخر میں آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑا سخت سزا عذاب دینے والا ہے. یہ کیوں آیا ہے آخر میں جملہ ان اللہ شدید العقاب؟ کہ اگر ہم نہیں باز آئیں گے، نہیں رکیں گے جن سے انہوں نے منع کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ پکڑنے والا بھی ہے. بالکل آپ نے ٹھیک بات کہی ہے کہ یہ آیت میں پیچھے کہا گیا کہ جو اللہ کے رسول حکم دیں اس کو کرو، جس سے منع کیا ہے رک جاؤ، اور یہی تقوی ہے. یہ کرو گے تو پھر عذاب سے بچ جاؤ گے. اگر یہ نہیں کرو گے اللہ تمہارے ساتھ معاملہ عذاب والا کرے گا. اندازہ کیجئے، آیت کو سمجھیے. اچھا اب ایک اور آیت سنیے بڑے غور سے. لکھ لیں سورہ نساء کی آیت 65. اب ذرا آیت سنیں. فلا، اچھا یہ لفظ فلا جو ہے نا، فلا کا معنی پس نہیں، یہ تو لفظی معنی ہے نا. قرآن مجید میں کوئی بحث چل رہی ہوتی ہے نا تو فلا کہہ کے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک کیا ہے؟ وہ آگے فلا کے بعد آ گئی ہے. وہ کیا ہے؟ فلا و ربک، بات وہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو. وہ ربک، قسم ہے تمہارے رب کی. واہ قسمیہ ہے. قسم بھی کس کی؟ گواہی کس کی ہے؟
किसकी है गवाही? अल्लाह की सर, अल्लाह की। अल्लाह, रब की। ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, ये मोमिन हो ही नहीं सकते। कब मोमिन होंगे? जब इनके दरमियान कोई बात ऐसे नज़ा हो, डिस्प्यूटेड हो, तो ये आपको फैसला करने वाला ना माने, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फैसला करने वाले ना माने। अब मैं इसकी मिसाल देता हूं ताकि बात क्लियर हो जाए। आपके और मेरे दरमियान फर्ज कीजिए एक झगड़ा हो गया। झगड़ा क्या है? ये जी लिबास जो है खातून का, ये इसका हुक्म क्या है? मैं आपसे कहता हूं कि भाई हम तो ये फैसला लेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से, आपके हदीस से, आपके अमल से। अच्छा, आप मुझे कहते हैं नऊज़ बिल्लाह कि नहीं भाई नहीं, ये उस जमाने की बात थी। देखें, ये मखलूत महफिलें, ये मखलूत तालीमी इदारे वगैरह वगैरह, हम इसको फॉलो नहीं करते। ये है झगड़ा। और ये दोनों के दरमियान जब भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, मोमिन वो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर साथ। किसी का माइक खुला हुआ है। किसी का माइक? हाँ, ये बुशरा साहिबा, बुशरा साहिबा बंद करें अपना माइक, खुदा के लिए। सारी दुनिया को क्यों आप मुसीबत में डालती हैं? अच्छा, अब आप देखें कि यहाँ क्या अल्लाह ताला ने पाबंदी लगाई है कि जब भी दीनी मामलात में, शरी मामलात में कोई आपका किसी दूसरे से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, तो आपको, मोमिन वो है जो फैसला कहाँ से ले? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकम माने, हाँ, उनसे फैसला। ये है दर्जा, ये है मुकाम। ये कौन फरमा रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हाकिम कायनात है, रब्बे कायनात है। अच्छा, यहाँ बात खत्म नहीं हुई। जरा आप कुरान को समझिए, कुरान की रूह को समझिए। पहली बात जो अभी तक मैंने बताई है ना आपको, वो तो ये थी कि अगर कोई आपके दरमियान डिफरेंस ओपिनियन हो जाए तो फिर फाइनल फैसला कौन, हस्ती कौन होगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली बात। आगे सुने, ये है कुरान फहमी। अल्लाह ताला फरमाते सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पर दिल में कोई तंगी भी महसूस ना करे। मिसाल कि हमने, सर जैसे पर्दा करने वाले वही पर्दा करते हैं तो दिल में फिर तंगी होती है, उस कहते हैं छोड़ो लोग क्या कहेंगे, फिर तंगी महसूस ना करें बस। यही मैडम, यही उसका जवाब है कि दिल में तंगी। देखें, मोमिन क्या करता है, पहले गौर से बात सुनिए। मोमिन जब उसको अल्लाह के रसूल का हुक्म मिलता है, वो खुश हो जाता है, मेरे रब के फैसला अपने रसूल के जरिए मुझे पता चला। अब ये मेहरबानी करके बातें बंद करें, मोबाइल अपना अपना माइक बंद करें। अच्छा, बड़े गौर से सुनिए। ये हम जो अपने आप को मोमिन कहते हैं ना, कैसे मोमिन है वो लोग जो कहते हैं कैसे बच्चियों को पर्दा कराएं? जी, जमाने में तो पर्दा है ही नहीं, फिर यही लोग रोते हैं। लेकिन मोमिन क्या कहते हैं? मोमिन मर्द हो या औरत, जो फैसला पता चला खुश हो गया, मेरे पास असली हुक्म आ गया सही और बिल्कुल हक के मुताबिक, अब मैं अमल। जिसने इसके खिलाफ दिल में तंगी पैदा की कि क्या करूं, बुर्का तो पहनना पड़ेगा क्योंकि मेरा दिल तो नहीं चाहता, लेकिन ये लोगों ने, घर वालों ने तंगी लगा रखी, ये शख्स जो है आयत के अंदर देख लें कि वो मोमिन नहीं है जो दिल में तंगी भी महसूस करे। बढ़िया और से देखिए। लिहाजा अल्लाह ताला फरमाते हैं, पहली बात कि जब भी कोई चीज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, फैसला किससे लिया जाएगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। नंबर दो, उस फैसले के बारे में दिल में भी कोई तंगी महसूस नहीं की जाएगी। सरफराज साहब अपना माइक बंद करें। अच्छा, अब तीसरी बात सुने, ये है कुरान का
صحیح فہم. پہلے فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے ہوگا، ٹھیک مانیں گے. فیصلہ مل گیا، کوئی دل میں تنگی نہیں ہوگی. نمبر 3 وَيُسَلِّمُوا تسلیم. ہاں فی انفسہم حرجا مما قضیتا، جو آپ فیصلہ کریں گے اس سے بارے میں دل میں تنگی بھی نہیں ہوگی. اور آخری بات وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور ماننے کا بھی حق ادا کر دیں گے. کیا مطلب؟ آپ کا فیصلہ آ گیا، دل میں راضی، اور پھر پوری زندگی اس پر عمل ڈٹ کے کریں گے. یہ ہے یسلموا تسلیما. پھر بندہ مسلمان ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. میں ترجمہ پھر پڑھ دیتا ہوں. فلا وربک، بس ہرگز نہیں، قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ کا فیصلہ کہ ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو تو فیصلہ آپ کا مانے، آپ کو فائنل اتھارٹی مانے. اور اس کے بعد ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو آپ فیصلہ کر دیں اس کے بارے میں دل میں تنگی بھی محسوس نہ کریں. یا ذرا سمجھیں بات کو. یہ ہے مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور پھر آخری بات وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور آپ کی بات ماننے کا حق ادا کریں. کوئی سوال، کوئی بات کلیئر نہ ہوئی ہو تو سوال کرے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام و مرتبہ قرآن میں جو بیان ہو رہا ہے اس کو اچھی طرح سمجھیں. سر یہ اتباع سر اور یہ اطاعت سلیم میں و کیا فرق تسلیمہ، وسلم و تسلیمہ میں یہ سر محبت کا عنصر جو ہے وہ ضرور شامل ہونا چاہیے. کس کا عنصر؟ شدید محبت کا عنصر شامل ہونا چاہیے وسلم و تسلیمہ میں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر محبت ہوگی تو ماننے کا حق ادا کرے گا نا. اور اس کے لیے میں آپ سے گزارش کر دوں، آپ یہ جو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں نا، کھانے کے آداب، کھانے کی دعا، باتھ روم وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سونا جاگنا، اس کو اس کے مطابق بنا دیں. پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے فیوز و برکات خود آپ کو نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ اطاعت اور پیروی میں کچھ فرق ہے تو کس میں؟ کس کس میں؟ اطاعت سر، اطاعت اور اتباع میں سر، اطاعت اور اتباع. ہاں میں نے شروع میں بتایا تھا، پھر غور سے سن لیں. آپ بچے کو کوئی حکم دیتے ہیں یا کہتے ہیں یہ کرو، وہ بادل ناخواستہ کر دیتا ہے، تو یہ تو ہے اطاعت، کہ اس نے حکم مانا کیونکہ اب اس کے پاس چارہ کوئی نہیں تھا. لیکن اگر اس سے آپ سے محبت ہے اور وہ خوشی سے جا کے وہ کام کرتا ہے کہ میری ماں نے کہا، میری ماں سے بڑا کوئی ہمدرد نہیں ہے، تو اس نے ماں کی اتباع کی. تو اطاعت پلس محبت برابر ہے اتباع کے. کہ اطاعت محبت والی ہو تو پھر اتباع ہے. بات کلیئر ہے؟ آپ جواب دینا، کلیئر ہے یا نہیں؟ جی جی سر clear ہے. الحمدللہ. اچھا، اب اگلی بات سنیں. یہ آیتیں اچھی طرح نوٹ کریں، کیونکہ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اچھا، ایک میں ساری آیتیں بیان نہیں کر سکوں گا وقت کی کمی کی وجہ سے. آپ لکھیں سورہ توبہ کی آیت 24، سورہ توبہ آیت 24، بڑے غور سے سنیں. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیراتکم. یہ جہاں تک جو میں نے پڑھی ہے نا، میں ترجمہ کر رہا ہوں. اے اللہ کے نبی، ان کو بتاؤ تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار. اس آیت کے اس ٹکڑے میں سارے رشتہ دار گن دیے نہیں گن دیے؟ جی سر جی. آگے دیکھیں. یہ تو تھے نا رشتہ داریوں سے محبت. اب آ گئی وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں. یہ مال آ گئے. اچھا، مال میں بھی اس کی
بات کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ وہ مال جو تم نے کمایا ہے صرف تموہا، سر محبت والی چیزوں میں یہ چیز بھی شامل ہے نا، جہاں یہ رشتے ہیں وہاں سر مال بھی۔ جو اپنے ہاتھ سے کماتے ہیں اس کی قدر ہوتی ہے نا سر، یہ کسی بات اور ہے، کا کمایا یہ ہوا تو بات اس ہے۔ میں آپ کو جب تنخواہ ملتی ہے نا، جو سینت سینت کے رکھتے ہیں، اب کسی غیر کا پیسہ آ تو ایسے ہی اڑا دیتے ہیں۔ اللہ نے جب بات کی ہے تو بڑا مفہوم ہے اس کا۔ مال کون سے جن سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ اقترفتموہا، جو تم نے خود کمائے ہیں۔ مال بھی آ گئے اور مال سے محبت بھی آ گئی کہ وہ مال جس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، نمبر 3 پہ آ گیا، وہ تجارتیں جن کا مندہ پڑنے کا تمہیں ڈر ہے۔ یہ جو کاروبار کرتے ہیں نا، انڈیکس روز دیکھتے ہیں اخبار میں، سب سے پہلے اٹھ کے ان کا جو ہے، اور اسی کی فکر لگی رہتی ہے، رات کو نیند بھی نہیں آتی کہ پتہ نہیں کل اس انڈیکس کا کیا ہوگا۔ 3، چوتھا، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ کوٹھیاں جو تمہیں بڑی پسند ہیں۔ چوتھی چیز، اب سنیں، 4 یہ پسندیدہ انسان کی چیزیں ہیں۔ فرمایا احبا، اگر یہ زیادہ تمہیں محبت ہے ان سے، احب الیکم، اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں، کس سے؟ نمبر 1 من اللہ، لکھے نمبر 1 ورسولہ، نمبر 2 وجہادا فی سبیلہ، تیسری بات اس کے اللہ کے راستے میں جہاد۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے 4 چیزیں، ساری رشتہ داریاں، نمبر 1، نمبر 2 مال جو ہم نے خود کمائے ہیں، نمبر 3 تجارتیں، نمبر 4 کوٹھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں اگر تمہیں 3 چیزوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہیں، 3 کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاد فی سبیل اللہ۔ آگے بہت بڑی دھمکی ہے، سنیں، اگر یہ معاملہ ہے نا کہ تمہیں یہ 3 چیزیں سے زیادہ پسند ہیں، یہ جو پہلی 4 چیزیں ہیں، فَتَرَبَّصُوا، پھر ذرا انتظار کرو، پھر ذرا ٹھہرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ اپنا حکم لے آئے۔ یہاں امر کا مطلب ہے عذاب ہے، لکھ لیں بے شک۔ امر کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر تم نے یہ حرکت کی کہ تمہیں یہ 4 چیزیں زیادہ محبوب ہے، اللہ، رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کے معاملے میں، تو پھر ٹھہرو، اللہ عذاب لے کے آئے گا تم پر۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ آیت بڑی اہم ہے۔ اچھا، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، یہاں فاسق سے مراد کیا ہے؟ نافرمان لوگ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو سر اپنے مال کو سر یہ عزیز، فاسق، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کریں۔ کیا بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ آج کے اندر دیکھیں، سر یہ ہے نا کہ جو ان 3 محبتوں سے زیادہ اپنے وہ جو 4 کو زیادہ ویلیو امپورٹنس دیتا ہے، وہ فاسق ہے۔ ویری گڈ، یہ ہے اس کا جواب، آیت کے اندر رہیے، پتہ نہیں ادھر سے گھڑ کے لے آتے ہیں۔ بھائی وہ بات اپنی جگہ دوسری جگہ ٹھیک ہو سکتی ہے، یہاں ٹھیک نہیں ہے۔ آیت کلیئرلی بتا رہی ہے 4 چیزیں، تمہارے رشتہ داریاں، تمہارے مال، تمہاری تجارتیں اور تمہاری کوٹھیاں اگر تمہیں اللہ اور رسول سے زیادہ پسند ہیں، یہ میرے سامنے آئینہ، آپ کے اور میرے سامنے اللہ نے آئینہ رکھ دیا ہے کہ بتا انسان، تجھے یہ 4 چیزیں پسند ہیں یا تمہیں اللہ، رسول اور جہاد فی سبیل اللہ پسند ہے؟ اگر تمہیں 4 پہلی چیزیں پسند ہیں، اللہ اور رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں، تو تم فاسق ہو، تم نافرمان ہو، تم اس قابل نہیں ہو کہ اللہ تمہیں ہدایت دے۔ یہ ہے اس کا مفہوم۔ بتائیے، میں جو بتا رہا ہوں یہ بالکل اس کا کھلا ہوا مفہوم ہے۔ اب لینا ہم اپنا جائزہ، آج امت لینا اپنا جائزہ، ہر فرد ہم میں سے جائزہ لے۔ آپ یقین مانیں 90% سے زیادہ لوگوں کو یہ پہلی 4 چیزیں پسند ہیں، اور ذلت اور پستی بھی دیکھ لی۔
صحیح ہے بالکل سر, اسی چیز میں مری ہوئی ہے پوری دنیا. مری ہوئی ہے تو پھر اللہ کو تو بے پرواہ ہے. اللہ الصمد, اللہ اس کی پرواہ کرے گا جو اللہ کی پرواہ کرے گا. سر آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے. 4 چیزیں جو ہیں, رشتہ داریاں, مال, کوٹھیاں اور چوتھی چوتھی آگے لکھی ہوئی ہے. ہاں, رشتہ داریاں, مال, تجارت اور کوٹھیاں. رشتہ داریاں, مال تو سر یہی ہو گیا نا, تجارت وغیرہ, بزنس. بھائی مال اب لکھا ہوا ہے اموالن نقترفتموہا, وہ مال جو تم نے خود کمائے ہیں, تنخواہیں ہیں, آپ کی جو تجارت سے کمائی ہوتی ہے, وہ کمائی کی بات ہو رہی ہے. قرآن کے ایک ایک لفظ کو سمجھیے, ورنہ یہ آپ غلطیاں کریں گے. دیکھیں یہ آج ہمارے سامنے اللہ کا اصول آ گیا. اصول کیا ہے کہ بھائی یہ 3 چیزیں اللہ, رسول اور جہاد فی سبیل اللہ تمہاری ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے, ترجیح نمبر 1 ہونی چاہیے. جب یہ ہوگی ان چیزوں کے مقابلے میں تم فاسق نہیں ہو, تمہیں اللہ کی مدد بھی آئے گی. اگر یہ بات پہلی 4 چیزیں پسند ہیں اور یہ اس کے مقابلے میں نیچے ہیں تو پھر تم فاسق ہو, تمہیں ہدایت بھی اللہ نہیں دے گا اور پھر اللہ کے عذاب کے بھی مستحق ہو گئی. یہ آیت کا صحیح مفہوم ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. دیکھیں نا, ہم قرآن پڑھ کے پڑھیں اور قرآن جو اصول بیان کر رہا ہے وہ ہمیں نہ سمجھ ہو, نہ اس کے مطابق ہماری زندگی ہو, تو ہم مسلمان کیسے ہیں؟ سر پلیز اس کو تھوڑا سا اور واضح کر دیں, کیونکہ آج کل جیسے ہماری زندگیاں ہیں, ہمارے گھر ہیں, تو اس میں تو یہی پرائرٹی, ہر چیز کے کھانا پینا اور یہ چیزیں پرائرٹی پر ہیں, اور دوسری جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو, ہم حکم کو پیچھے کر دیتے ہیں. یہ کیسے, یہ آج کل کے حالات کے مطابق کہ اس کو ہم کریں گے؟ اور اتنی بڑی وعید ہے کہ فاسق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کتنی, کیسے اس کو پورا کریں گے؟ آپ اگر ایک کام کریں نا, ہم اپنی زندگیوں کو جو رول ماڈل جو ہمارے سامنے ہو, جس کے مطابق ہم نے زندگی تعمیر کرنی ہے, اپنی زندگی کی بنیاد اس پہ رکھ کے اس کو اوپر تعمیر کرنا ہے, وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ زندگی. صراط مستقیم پہ چلیں. جب بھی اللہ کے دین کے غلبے کا موقع ہو, آپ اس کو دامے درنے سخنے ہر لحاظ سے سپورٹ کریں. یہ وہ کام ہے جو ہر آدمی کو کرنا چاہیے, کر سکتا ہے. اللہ نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو بندے کے بس سے باہر. یہ بس سے باہر اس وقت ہو جاتا ہے جب ہم دنیا پرستی, مال پرستی, حوث پرستی, خواہش پرستی, یہ جیسے 4 چیزیں ہیں جو اس کا باعث بنتی ہیں. لہٰذا اپنی زندگی پر فکر کرو, اپنی زندگی کو تعمیر کرو اس کے مطابق جو اللہ نے معیار دیا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر نہیں کرو گے. آج ہماری آپ کہہ رہے ہیں نا یہ پرائرٹیز ہر ایک کی جو ہیں وہ پہلی 4 ہیں, تو آپ دیکھ لیں اسی کے نتیجے میں ہم تباہی اور بربادی سے 2 ہو رہے ہیں. حالات سر ایک سوال, ایک وہ ہے کمنٹ کہ ایک میں ہمیں غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے حلال طریقے سے کمائے ہیں. حلال طریقے سے کمائی ہوئی چیزیں بھی یہ پرائرٹی میں ترجیح, اگر ترجیح وہ 3 سے یہ 4 ہو گئی تو وہ غلط ہو گیا, وہ اس اصول کے ہٹ گیا. حلال چیزوں کی یہ بات ہو رہی ہے, ہم حرام کی تو یہاں قرآن بات ہی نہیں کر رہا. حلال چیزیں کمائی ہوئی ہیں اور پھر وہ یہ ترجیح غلط ہو گئی تو پھر اللہ کا عذاب ہے. ہم یہ اچھا, آپ اتنی لمبی تقریر نہ کریں. قرآن جو کہہ رہے ہیں 4 یہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ آ رہی ہیں, 3 یہ چیزیں ہیں, اور یہ 3 آپ کی ترجیح اول ہونی چاہیے. اگر یہ ترجیح اول نہیں ہے تو پھر اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ تم عذاب کے بھی مستحق ہو اور تم فاسق ہو, اور فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. یہ اس مین ٹاپک کو سامنے رکھیں, چیزوں کو اس میں مت کے لے جائیں باریکی جو
ट्रैक से हटने वाली हैं। अच्छा, अब आपको अंदाजा हो गया कि हम, क्योंकि गुज़श्ता दर्स जो था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता ही सीधा रास्ता है, और अब आप वो सारी आयत कुरान की पढ़ रहे हैं कि जो बिल्कुल उसी को कंफर्म कर रही हैं। देखें ना, अल्लाह से मोहब्बत और जिहाद फी सबीलिल्लाह जो है, वो दोनों किसके तरीके हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी जिहाद फी रसूल पाक सबीलिल्लाह किया है, सल्लल्लाहु नहीं अलैहि किया? वसल्लम के, हमारे रसूल पाक नबी के। से अच्छा, अब एक और बात सुनिए, बुखारी की हदीस सुना रहा हूँ, बड़े गौर से सुनिए। ला युमिनु अहदुकुम, बड़ी वार्निंग है। देखे ना, तुम में से कोई मोमिन ही नहीं हो सकता, तो फौरन मुझे अलर्ट हो जाना चाहिए, आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता। हाँ, हत्ता, कब मोमिन होगा? हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वलदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं तुम्हें अपने वालिदैन, अपनी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। अब बताइए कि मैं इन सब लोगों से ज्यादा महबूब तुम्हें ना हो जाऊं, तो क्या हम अपने दिल को टटोलें कि वालिदैन, औलाद और सारी दुनिया के लोगों से बढ़कर हमें अजीज हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो हम फिर मोमिन हैं, और उस मोहब्बत का सबूत इत्तिबाए रसूल है, याद रखिए। अच्छा सर अच्छा, वो एक हदीस भी है ना, जो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था कि तुम मोहब्बत कितनी करते, तो मैंने कहा था अपनी जान से कम, बाकी सब सी चीजों से ज्यादा, लेकिन अपनी जान से ज्यादा नहीं। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम मोमिन नहीं हो सकते। जा, 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 जज़ाकल्लाह। ये सारी आयतें वक्त नहीं है, वरना मैं आपके सामने रखता। मैं आपके सामने बड़ी मोटी मोटी बातें रख रहा हूँ वक्त के वजह से। आप आगे सुनिए, इसका इलाज क्या है कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सर फहरिस्त हो और वही तरजीह अव्वल हो। उसका एक कुरान, बल्कि ये हदीस है, और उसमें अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उसके रावी हैं। और आप गौर से सुनिए और इसको अच्छी तरह समझिए। ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता, हत्ता, यहाँ तक के, ये अगली बात जो है ना, ये कर लेंगे तो मामला हल हो जाएगा। वो क्या है, सुने गौर से। हत्ता यकूनु हवाहु तब अंदमा जेतु बिही, यहाँ तक कि उसकी ख्वाहिश नफ्स उस चीज के ताबे ना हो जाए जो मैं लेकर आया। आप बड़े गौर से सुनिए, ये है मसले का हल। कोई अमल जो है वो किसी ख्वाहिश का नतीजा होती है। पहली बात लिखिए, ये हर अमल किसी ख्वाहिश का नतीजा है। अब अगर उस ख्वाहिश को आप देख लें कि ये नबी सल्लम क्या लेके आए हैं, कुरान और सुन्नत, अगर ये ख्वाहिश नफ्स कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, कर गुजरिए, अगर उसके खिलाफ है तो छोड़ दीजिए, तो आप बुरे अमाल करेंगे ही नहीं। देखिए ना, मेरे दिल में ख्वाहिश उठी है कि मुझे इस वक्त बाजार जाना चाहिए, घूमना चाहिए। ये ख्वाहिश है ना, इस ख्वाहिश को कुरान और सुन्नत के सामने पेश करो। जब मैं पेश करता हूँ तो पता चलता है कि भाई तुमसे तो एक एक मिनट का हिसाब लिया जाएगा आखिरत में। बाजार में तो जब घूमोगे तुम, तो तुम्हें तो शैतान और नफ्स पता नहीं किस किस तरफ ले जाएगा गुमराही में। तो मैंने परख लिया, मेरी ख्वाहिश गलत थी, मैंने छोड़ दिया, मेरा गलत अमल भी छूट गया खुद ब खुद। जो ख्वाहिश आपके दिल में हो, आपके दिल में ख्वाहिश हुई हो कि नऊज़ बिल्लाह बच्चे की शादी पर या बच्ची की शादी पर ओ खूब वो किया जाए, रंग रलियां मनाई जाएं, अल्लाह ताला की शरीयत में बिल्कुल ये चीज नाजायज है, मैं हरगिज ना करूं।
भाई हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से भी कोई बड़ी खातून हो सकती है? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बड़ा बाप हो सकता है? उसका अमल हमारे लिए नमूना है। बात बड़ी आसान है लेकिन करना मुश्किल है। उसूल जो कुरान ने बताए हैं बिल्कुल आसान है। ख्वाहिश नफ्स को परख लो, अगर अल्लाह के कुरान और सुन्नत के मुताबिक है कर गुजरो, नहीं है तो छोड़ दो। ये आपके सारे मसाइल का हल है। कोई गलत काम आप करेंगे नहीं। क्यों? ख्वाहिश ने गलत सोचा, कुरान और सुन्नत ने रिजेक्ट किया, आपने उसको मान लिया, और माना भी इत्तबा की हद तक। अब आगे सुनिए बड़ी अहम आयत, ये लिख लें, ये है आयत सूरह नूर की 47, सूरह नूर आयत 47। आप जरा सुनिए। वयक़ूलून आमना बिल्लाहि व बिर्रसूल, और कहते हैं, ये लोगों की बात हो रही है, लोग कहते हैं आमना बिल्लाहि, हम अल्लाह पर भी ईमान लाए, व बिर्रसूल, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाए, वो अताना, और फिर उसकी इताअत भी करते हैं। ये तो एक फेज हो गया जिंदगी का। उसके बाद क्या करते हैं? सुम्म यतवल्ला फरीक़म मिनहुम, अब उन्हीं में से एक फरीक जो है, एक ग्रोह जो है, जो दावा कर रहा है कि ईमान अल्लाह रसूल पर लाए और हमने उसकी इताअत की, उनमें से एक फरीक जो है, यतवल्ला फरीक़म मिनहुम, वो इससे फिर जाता है, इताअत से फिर जाता है। मिन बाद ही, उसके बाद, दावा करने के बाद एक ग्रोह उनमें से अल्लाह ताला के उससे फिर जाता है। वमा उलाइका बिल मोमिनीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये ग्रोह मोमिन नहीं है। अब ये कौन सा ग्रोह है जो मोमिन नहीं है भला? कौन सा ग्रोह है? जो अल्लाह की अताअत से फिर जाता है। यतवल्ला फरीकुम मिनहुम, हाँ, फिर जाता है दावा अल्लाह की। नहीं, दावा ईमान, सुने पहले देखे ना, दावा किसका कर रहा है? अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान और अताअत। उनमें से कुछ लोग, ये तो है ना सहाबा, जिन्होंने अल्लाह के रसूल पर ईमान ला के इताअत का हक अदा किया। अब आए हमने क्या किया? हम उससे फिर गए। आज उम्मत फिरी हुई है, 99% फिरी हुई है। तो अल्लाह क्या कहते हैं? ये मोमिन नहीं है। आप मुझे बताएं, उस आयत को सामने रखें, मैंने कोई तर्जमे में गड़बड़ डंडी नहीं मारी, कि अल्लाह कहते हैं कि वो मोमिन नहीं है। आप मुझे सच्ची बात बताएं, अगर आज वो सहाबा और सहाबियात आके हमें देखें, वो हमें मुसलमान समझेंगे? आप मुझे बताएं। नहीं सर, नहीं सर, हमारे घरों का माहौल, हमारे अंदर बूदोबाश, रहायश, तमद्दुन, हमारी आदात, हमारे अहवाल, वो देख के कहेंगे ये इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। सर यही हकीकत है। तो कुरान हकीकत ही तो बयान करता है, काश हम इसको समझें। अगली आयत सुने, आखिरी ये बात बता रहा हूं, कुरान ने बड़ा खोल के बताया है कि जन्नत के मुस्तहिक कौन होंगे। आयत के नंबर में लिखवा देता हूं, सिर्फ वो लोग जो इताअत रसूल का हक अदा करें, वो जन्नती है। लिखे आयतें, सूरह निसा की 13, सूरह नबा की सूरह निसा की 13, और फिर सूरह निसा की 69, सूरह निसा की 13, 69, सूरह नूर की 52, 52, 52, सूरह अल फतह आयत 17, सूरह नूर आयत 56, सूरह आल इमरान 132, सूरह हुजरात आयत 14, और सूरह अहज़ाब 71 नंबर। इन सारी आयत में बताया गया है कि क्या इनामात होंगे उन लोगों के लिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्ताअत और इत्तिबा करेंगे।
سر سورہ احزاب سے پہلے کون سی سورت بتائیے؟ سورہ احزاب سے سورہ الحجرات کی آیت 14. یہ تو اور سورت الحجرات سے پہلے کی کون سی سورت کی جزاک؟ آل عمران 132. اب اس کے بعد کھول کھول کے بتا دیا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی سر اللہ ایک دفعہ علیہ وسلم کمپلیٹ پوری شروع سے بتا دیں. بڑے جلدی سے لکھیے. سورہ نساء 13، سورہ نساء 69 69، سورہ نور 52، سورہ الفتح 17، سورہ نور 56، آل عمران 132، الحجرات 14 اور الاحزاب 71. ذرا پینسل کاپی لے کے نا تو ایکٹیو بیٹھا کریں. یہ جو آپ مجھے کہتے ہیں دوبارہ دہرا دیں، اس کا مطلب کہ پہلی دفعہ آپ تیار ہی نہیں تھے. تو اسٹوڈنٹ جو ہے نا، ہم قرآن کے طالب علم ہیں سب، تو ایکٹیو بیٹھتا ہے اس کا نہیں سارا. بیٹھے ہیں، لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر وہ لکھنے میں ذرا اتنی تیزی نہیں آتی نا، ذرا اور تیزی پیدا کریں گے. چلے کوئی بات نہیں، آگے چلیں. یہ تو تھی نا انعامات کن لوگوں کے جو اتباع کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ اس کے اوپر لکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے انعامات، ان کے اوپر. اب نیچے آپ لکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا ہولناک انجام. وہ آیتیں لکھوا رہا ہوں اور خود پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا انجام، ہولناک انجام. اب لکھیں آیات. سورہ احزاب 66، سورہ احزاب 66، سورہ نساء 14، سورہ الاحزاب 36، سورہ جن 23، سورہ نساء 115 اور سورہ نساء ہی کی آیت 150 اور 151. لکھ لیا آپ نے؟ جی سر الحمدللہ. جی سر اینڈ میں سورہ نساء کی کون سی آیت ہے؟ آخر میں ہے سورہ نساء کی آیت 150 150 and 151. ہاں 150 151. آج آپ کو میں نے بڑی بڑی صورتیں جو رسالت کے مقام و مرتبہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کے بارے میں، یہ آپ ساری آیتیں اچھی طرح لکھ کے اور ان کو محفوظ کر لیں، اور پھر جب کبھی آپ ان کو پڑھیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. ہمیں ترغیب ہوگی کہ نیکیوں پر عمل کریں، اور ہمیں سخت وارننگ ہوگی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں. تو اس پہ بڑی وارننگز ہیں، ہولناک انجام ہے. اور آج میں نے اس لیے یہ ان سب چیزوں کو، تاکہ ہمیں کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ سیدھا راستہ ہے، کیا آپ کا مقام و مرتبہ ہے، اور کس طرح ہمیں یہ حاصل ہوگا سنتوں پر عمل کر کے. ہر چھوٹی بڑی سنت خود بھی عمل کیجئے. کھانا کھاتے وقت دعا، ختم کرتے وقت دعا، باتھ روم میں، سونے سے جاگنے سے وغیرہ وغیرہ ساری. اور یہ گھر میں اہتمام کیجئے کہ یہ ساری دعائیں کسی جگہ لگی ہوئی ہوں، ان کے معنی بھی لکھے ہوئے ہوں. یہ ملتی ہیں بازار میں. ہم ہر چیز گھر میں سجانے کے لیے لے آتے ہیں، لیکن آخرت کو بہتر بنانے اور دنیا سے کم محبت رکھنے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اب اگر آپ کا کوئی تبصرہ ہو، کوئی سوال ہو، کوئی کامنٹس ہوں تو ضرور کیجیے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ضروری نہیں تھا کہ ہم رسالت کے بارے میں بڑا کلیئرلی سمجھیں کہ اطاعت کا کیا انعام ہے اور اس سے منہ موڑنے میں کیا نقصانات ہیں وغیرہ وغیرہ. بالکل سر، جزاک اللہ خیر. بالکل. اللہ پاک اصل مسئلہ یہی ہے کہ جو اطاعت نہیں ہو رہی آج کل،
اس میں یہ کہ سب سے جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ علم ہی نہیں ہے سر. علم کی بہت زیادہ شدید کمی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیسی تھی یا قرآن میں کتنا اس کو امپورٹنس دی گئی ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ سورس اس کا قرآن اور سنت ہی ہے کہ صحیح معلومات، اس پر کم کیوں نہیں جاتے؟ دیکھیں نا، اب 1 گھنٹے میں آپ نے وہ قرآن کے سارے مقامات ہم نے کسی درجے میں ٹچ کر لیے، جو ہمیں بالکل کلیئرلی پتہ چل گیا کہ ہماری زندگیوں میں کتنی اہمیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی. ہم تو کامیاب ہی نہیں ہو سکتے دنیا اور آخرت دونوں میں بغیر اتباع رسول کے. اللہ ہم سے محبت ہی نہیں کرے گا اگر ہم اتباع رسول نہیں کریں گے. یہ ساری آیات کیوں آپ کے سامنے کھول کے بیان کر رہی ہیں؟ نہیں کر رہی ہیں. یہ اللہ کے احکامات اور ان احکامات کی پابندی کرنے کے انعامات اور ان کی خلاف ورزی کرنے کے جو خطرناک انجام ہے اس کا پورا کلیئرلی نقشہ بتا دیا گیا ہے. سر میں تو جب سے قرآن سے جڑی ہوں نا تو میں فالتو ڈیکوریشن، فالتو کام، بازاروں میں جانا یہ میں نے چھوڑ دیا ہے. میں بالکل کرتی ہی نہیں ہوں. اللہ اور اس کے رسول کی یاد کے ساتھ جڑ گئی ہوں، اور اللہ مجھے توفیق دے. آپ بھی دعا کریں. آپ نے پھر اس کے انجام بھی دیکھ لیا نا کہ آپ کی زندگی کتنی مطمئن ہے. الحمدللہ. وہ لوگ جو بازاروں میں صبح شام پھر کے بھی رات کو ان کو نیند نہیں آتی کہ یہ کم ہے، یہ زیادہ ہے، فلانا ہے. اور اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ سورہ کہف کا آخری رکوع قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اس کو پڑھیں، سمجھے، ہر جمعے کو پڑھیں. جی حکم پڑھتے ہیں الحمدللہ. سر ہم لوگ پڑھتے ہیں ہر جمعے کو. سر الحمدللہ پڑھتے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے بغیر سمجھے پڑھتی ہے. اب ہم تو سمجھ کے پڑھتے ہیں جب سے آپ نے پڑھائی ہے. خود جب سے سے آپ ایسے شارٹ کٹ بنا اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں. آپ اس رکوع کو یاد کر لیجئے اور ایک دفعہ دن میں کسی نماز میں اس کو سمجھ کے پڑھ لیجئے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. ایک رکعت میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی. انشاءاللہ. سر سر میں ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ جی ضرور پوچھیں. جی میرا یہ پرابلم ہے، دیکھیں آپ کو تو خود پتہ ہے نا کہ یورپ میں تو آپ کو اگر آپ رہ رہے ہیں وہ آپ اپنی زندگی بسر کر رہے ہو، آپ کو تو ہر چیز کے لیے نکلنا پڑتا ہے نا. تو بعض دفعہ آدمی میں سوچتی ہوں کہ نکلتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں کہ اللہ کو ہر چیز کا جواب دینا پڑے گا. بھئی آپ نے کچھ بھی، آپ نے گروسری کرنی ہے، آپ نے کپڑا خریدنا ہے، جوتی کا، آپ کو خود ہی جانا پڑتا ہے. تو اللہ سے معافی مانگ مانگ کے اور ڈر ڈر کے آدمی کہتا ہے کہ بھائی جتنا کم سے کم ٹائم لگے تو بہتر ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز خود ہی، ڈاکٹر کے پاس جانا تب بھی، کوئی دوائی لینی ہے تب بھی آپ کو خود کرنا پڑتا ہے. اور دیکھیں میرا نا کسی سے کوئی بحث ہو رہی تھی تو میں نے کہا یہ جو ہم لوگ اپنے رشتہ داروں سے بات کر لیتے ہیں جو کہ نام محرم ہے، تو یہ اللہ کا فرمان نہیں ہے. تو آگے سے مجھ کو بولتے ہیں آپ لوگ یورپ میں رہ رہے ہو تو آپ لوگوں کو تو ہر چیز نکلنی پڑتی ہے، بازار جانا پڑتا ہے، وہاں لوگوں کے ساتھ، آدمیوں کے ساتھ باتیں نہیں کرتے ہو، یہ نام محرم نہیں ہے. میں نے کہا وہ ہم لوگوں کی مجبوری ہے، میری مجبوری ہے کہ میں جاؤں اور میں چیزیں لوں اور میں بات کروں کسی سے. اور آپ یقین کریں میں اس چیز سے بھی اتنی شرمندہ ہوتی ہوں کہ دیکھو یہ بھی تو ہم لوگوں کے لیے واقعی نام محرم ہے نا، لیکن ابھی میں کیا کر سکتی ہوں. اچھا میری بات سنیں، اب آپ کی اس بات میں سمجھ رہا ہوں، میں بھی وہاں رہا ہوں. ایک بات سنیں، قرآن نے ایک اصول بتایا ہے. بات تو ہمیں ہدایت تو رہنمائی تو قرآن و سنت سے لینی ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم برائیوں سے بچو جتنے بچ سکتے ہو. تو اب وہاں اگر ہمیں ناگزیر ہے رہنا تو پھر ہم جو تقوی کی حدود ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے، بھائی گئے آپ نے فٹافٹ چیزیں جیسے آپ بتا رہے ہیں خریدی، اٹھائی، واپس آ گئے، بغیر ضرورت کے نہیں نکل رہے. آپ نکل رہے ہیں تو بڑی ضرورت ہے اور آپ کو نکلنا پڑ رہا ہے، تو آپ ان حدود کو اندر رہیے جو اسلام نے بتائی ہیں. کوشش تو کرتے ہیں. دیکھیں سر میں پہلے میری بات سننا، پہلے میری بات ہاں سنیں. جی دیکھیں یہ ڈائلاگ کا وقت نہیں ہے، 9 سے اوپر ہو چکے ہیں. تو آپ نے جو کرنا ہے وہ یہ
کہ اسلام کی حدود کے اندر رہتے ہوئے یہ سب کام کرنے ہیں. اور اگر وہاں حکم ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی تمہارے اندر استطاعت اور طاقت ہے، وہ جو آپ کر رہے ہیں اس کو بھی اور کوشش کریں کہ کم سے کم ہو، اور آپ کریں، کیونکہ وہاں اگر آپ ناگزیر رہنا، اگر ناگزیر نہیں ہے تو پھر آپ آ جائیے دوسری جگہ جہاں پہ آپ ان چیزوں کو آبزرو کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو بھیجا ہے 4 پیجز کا وہ آرٹیکل جو ایک بہت بڑی محقق بندے نے لکھا ہے، اور ان خاندانوں کے بارے میں لکھا ہے جو خاندان باہر جا کے سیٹل ہوئے ہیں. وہ تو ملا ہے سر نا؟ در بحرم سے بات تو کر سکتے ہیں نا؟ بات پردے میں رہ کے کر سکتے ہیں. جی پردے میں رہ کے بات تو ہم کر سکتے ہیں. نمبر در 1. بحرم نمبر 2، اس کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، لوچدار آپ کی آواز نہیں ہونی چاہیے. جو جی سوال نرمی سے ہے نہیں بولنا چاہیے، سخت لہجے میں اس بات کا کرنی جواب اس کو چاہیے. دے دو، وہ آپ کو اجازت ہے پردے میں. اور چلیں اب اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہماری لغزشوں سے درگزر فرمائے. اب آپ میں سے کوئی جلدی سے دعا مانگ لیں تاکہ ہم آج کے اس درس کا اختتام کر سکیں. جزاک اللہ خیر سر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. آمین ثم آمین.